علامہ اقبال نے اسرار رموز میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ اقبال تو خیر اقبال تھے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ سلطان محمود بادشاہ تھا ہندوستان کا، اس نے ایک معمار کی ڈیوٹی لگائی، مستری جس کو ہم کہتے ہیں، کہا یہ مسجد بنانی ہے تو ذرا پیاری کر کے بنانا۔ اس نے مسجد بنائی۔ سلطان محمود جب دیکھنے آیا نا، ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان مراد، اس کا نام تھا سلطان مراد محمود، تو وہ سلطان مراد جب دیکھنے آیا، اس نے آ کے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا کیا تم نے، یہاں سے کیوں صحیح نہیں بنائی، یہاں سے کیوں نہیں بنائی، یہ تو اچھی نہیں بنی۔ تو کہا صاحب آپ آ جاتے کچھ دیر نگرانی کرتے، بتاتے کس طرح کی بنانی ہے، جو میرے شعور میں آیا میں نے تو اللہ کا گھر صحیح سمجھ کے بنایا۔ اب جب بات کی نا تو کہنے لگا میرے آگے بولتے ہو، سلطان مراد کے آگے منہ کھولا تم نے، اپنی اور میری حیثیت کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا ہاتھ نکالو۔ اس معمار نے ہاتھ آگے کیا تو سلطان مراد نے تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس ہاتھ سے غلط کام، ہاتھ کٹ گیا۔ اس شخص نے جا کے قاضی کے دروازے پہ دستک دی۔ قاضی صاحب باہر آئے، چیف جسٹس صاحب باہر آئے، کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ پڑھا ہے۔ کہا وہ آیت بھی پڑھی ہوگی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، پڑھی ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس نے اپنی چادر سے ہاتھ باہر نکالا، کہا دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، میرا جرم بتایا جائے۔ قاضی صاحب نے فوراً فوج دوڑائی، فرمایا سلطان مراد کو پیش کرو، سلطان مراد کو۔ اللہ کرے آپ، میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے غریب آیتیں پڑھنے کے قابل تو ہو جائے، اللہ کرے اس کو پتہ چلے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے۔ تو جب بولتا ہے تو تجھے طاقتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے، جب تو بات کرتا ہے تو ہمتیں اللہ دیتا ہے۔ تو ہمت تو کر، اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سلطان مراد کو بلایا قاضی صاحب نے، تو قاضی صاحب کہنے لگے بادشاہ ایک بات تو بتا، وہ معمار پردے میں بیٹھا، کہنے لگے بتا تیرے وجود سے جو خون نکلتا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہنے لگا سرخ۔ تو کہنے لگے جو غریبوں کا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ کہنے لگا ان کا بھی سرخ ہے۔ تو کہا بلاؤ معمار کو، اس کا ہاتھ کیوں کاٹا؟ کہا مسجد نہیں صحیح بنائی۔ تو کہا آپ کو بتایا تھا کس طرح کی بنانی ہے؟ کہا میں نے کہا تھا اچھی کر کے بنانا۔ کہا حکم بھی بادشاہوں جیسا دیا اور پھر سزا بھی تم نے متکبروں جیسے دی۔ کہا تمہیں پتہ ہے قرآن کا حکم کیا ہے؟ کیا؟ کہا تمہیں قصاص دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا، نکالو ہاتھ باہر، تمہارا ہاتھ کٹے گا۔ بادشاہ نے جب سنا نا قرآن کا حکم ہے تو بادشاہ بھی کو دیندار تھا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، آنکھیں برسنے لگی، کہنے لگے بالکل قصاص لے لو، اس لیے کہ میں یہاں قصاص دینے کو تیار ہوں، میں وہاں نہیں دے سکتا، یہاں لے لو۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تو وہ غریب آدمی رونے لگا اور رو کے کہنے لگا قاضی صاحب میں راضی ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آج قانون ظلم کا نہیں، آج جس قانون پہ عمل ہو رہا ہے وہ محمد عربی کا دیا ہوا قانون، میں نے اسے معاف کیا۔ اقبال کے جملے ہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے کیوں معاف کرتے ہو؟ تو کہنے لگا جس خدا نے اور جس مصطفیٰ نے قانون میں غریب کو عزت دی ہے، میں اس خدا اور رسول کے نام پر اسے معاف کرتا ہوں، میں حضور کے سر کا صدقہ دیتا ہوں، معافی دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ قانون کی پابندی ہو۔ اسلام پابندی قانون کا مذہب ہے، ہر ایک کو دائرے میں۔ ملک میں ایک قانون بن گیا ہے، تم نے اس قانون کی، اور ہمارے اللہ خیر کرے جو یورپ سے ہو کے آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہاں بڑی پابندی ہے، کوئی آدمی سڑک پر ریپر نہیں پھینکتا۔ تو میں نے کہا آپ بھی یہاں نہ پھینکیں، آپ بھی تو وہاں پابندی کرتے ہیں نا، یہاں آ کے پابندی نہیں کرتے۔ پابندی کون کرے گا؟ ہم نے اور آپ نہیں کرنی ہے نا۔ تو پابندی کریں، قانون کی پابندی کریں، قانون کو سمجھیں، اپنے آئین کو سمجھیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کے چلیں، جو ضرورت کے معاملات ہیں ان کو ساتھ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، رشوت کا بازار گرم ہے اور کسی کے پاس لائسنس نہ بھی ہو تو دو چار نوٹ ہو تو اللہ ماشاءاللہ کام چل جاتا ہے، لیکن یہ بھی اس وقت کام بند ہو جائے گا جب آپ پابندی کرنے لگ جائیں گے۔ لائسنس لے کے چلیں، ضروریات کی چیزیں لے کے چلیں، پہلے لوازمات پورے کریں، قانون کا خیال کریں، اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔